روزانہ صبح فجر پہ 30 مرتبہ 30 مرتبہ پڑھو. یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جو تمہارے لیے راستہ بنائے گا، ویز بنائے گا، دیوار میں سے رزق دے گا. اگر کوئی روزانہ 30 مرتبہ صبح میں یا آپ پڑھ کے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ دعا کرے یہ 30 دفعہ اللہ کا نام لے کے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. بزنس نہیں چل رہا، بولو راستہ بنا. رزق کے لیے، پریشانی ہر کے لیے فجر. لیکن یہ تسبیح 8 بجے نہیں پڑھنا، 10 بجے نہیں پڑھنا، فجر پہ. شیطان پورے پاور کے ساتھ تمہارے اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کرے، ہماری نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے، ہماری دعاؤں کو خراب کرنے کی، ہمارے ذہن کو تم مومن، تم آج کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے اس اللہ سے اور اپنے امام سے رجوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبرستان میں جتنے، ان سب کی تقدیر آج آپ چاہے تو آج جتنے ملینز کی تعداد میں مرحومین پوری دنیا میں، وادی السلام لے لو، وادی برود لے لو، پوری دنیا میں ملینز کی تعداد میں آج مرحومین زمین کے نیچے، آج وہ سب ویٹ کر رہے، انتظار کر رہے آپ کہ آپ کچھ بھیجیں گے، ان کو تحفہ ملے گا، ان کی تکلیف دور ہوگی، اور وہ جب رحمت آئے گی تو وہ لوگ ملینز کی تعداد میں لوگ آپ کے لیے دعا کریں. تو آج کی رات گھڑی مت دیکھو، آج کی رات کل کے آرام کو مت دیکھو، آج کی رات یہ مت سوچو کہ کل مجھے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، I have to sleep. No. آج کی رات سونے کی رات نہیں، یہ رات 12 گھنٹے. پھر آپ پورا سال، ہول ایئر آپ دعا مانگتے، آپ اللہ کے دروازے کو مارتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، امام بارگاہ جاتے ہیں، روز دعا کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں بولتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام. روز اللہ کے دروازے کو نوک کرتے ہو ایوری ڈے مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے کہ اللہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، ہمارے لیے دروازہ کھول دے، دروازہ کھول دے، میری دعا قبول کر لے. آج کی رات اللہ بول رہا میرے بندے آج مانگ لے جو مانگنا ہے. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا یوتھ کو بھی کہ آج آرام کرنے کی رات نہیں، آج جاگنے کی رات. جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹھ کے میں گوسپ کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے دوسروں کی غیبتیں کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے بزنس کی ڈیل کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لوگوں کی باتیں کروں بیٹھ کے. جاگنے کا یہ مطلب، میں عورتوں کو بھی بول رہا اس لیے کہ مرد کم بات کرتے نہیں، عورت زیادہ بات کرتی. ری یونین کی عورت نہیں کرتی پھر بھی بول رہا تو عورت زیادہ بات کرتی. جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے لوگوں کی باتیں کریں. جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات بیٹھ کے اگر کوئی بات بھی کر رہا، پلیز غور سے سنو. تمہارے سے کوئی بات کر رہا کہ وہ بھائی ایسا کری، وہ مومن ایسا کیا، ان کے گھر میں یہ ہوا، ان کے گھر، just tell them on their face. آج تو منہ پہ بولو. Don't get scared. ڈرو مت، لوگوں سے ڈرو، اللہ سے، امام سے ڈرو. آج شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، شیطان پورے پاور کے ساتھ تمہارے اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہماری نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش، ہماری دعاؤں کو خراب کرنے کی کوشش، ہمارے ذہن کو بدلے گا. لیکن تم مومن، تم آج کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے اس اللہ سے اور اپنے امام سے رجوع. بلیو می، اگر میری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پردہ ہے، کرٹن ہے، پردہ ہے سب بنا، میری آنکھ کے سامنے پردہ، دیوار کے پیچھے کیا میں نہیں دیکھ. اگر یہ پردہ ہٹ جائے، یہ پردہ ہٹے تو آپ کو پتا چلے کہ آسمان سے رحمت کیسے آ رہی، نہیں ہمارے گھر پہ رحمت کیسے آ رہی، فرشتے رحمت لے کر کیسے آ رہے. اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو پتا چلے. اور جب آتے فرشتے، جب میں کسی کی غیبت کرتا، جب میں کسی کی بات کرتا، میں کسی کے جوک کرتا، میں کسی کے ایلیگیشن لگاتا، میں کسی پہ بہتان باندھتا، میں لوگوں کی بات کرتا، تو رحمت دیتے دیتے واپس چلے. ڈونٹ لوز یور نائٹ. آج کی رات لوز کرنے کی نہیں ہے دوست. اگر کل خدا نہ خواستہ بیمار ہونے والے ہو، کل پریشانی آنے والی ہے، کوئی کام تمہارا رکنے والا ہے، آج کی رات اللہ سے ساری دعاؤں کو قبول کرا لو. آج اللہ بول رہا میرے بندے مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے. آج رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے. 13 معصومین کا وارث کی رات، 13 معصومین کے وارث کی رات. آج کی رات فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم کی رات. آج کی رات یا سار اللہ و اپنا سارے کی رات. یہ وہ جملے کہ آپ عاشورہ میں اور وارثہ میں پڑھتے ہو، یہ اتنی امپورٹنٹ رات کہ اگر یہ رات تم کسی کا فیملی پرابلم، کسی کی اولاد نہیں، کسی کا رزق نہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی سٹریس ہے، کوئی مشکلات ہے، کوئی سکون ختم ہو گیا، یہ ساری چیزیں آج کی رات تم کو عطا ہوگی. تم مانگو، مانگنے میں تکلف مت کرو، مانگنے میں ڈرو مت کہ وہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا. اور مانگنا بھی سٹائل سے نہیں مانگنا. اللہ کو سٹائل نہیں پسند. اس کے سامنے کیا سٹائل مار رہے یار، اللہ سے سٹائل مت مارو. سٹائل سے کبھی نہیں مانگنا. کیسے مانگنا؟
ایسا شرمانا نہیں، میں ملینر ہوں، ری یونین میں میری عزت ہے، میں کیسے مانگوں گا ایسے؟ نو، علی سے بڑا کوئی بندہ ہے؟ امام علی کیسے مانگ رہے؟ مولا حسین کیسے مانگتے تھے؟ حسین سے بڑا کون تھا زمین کے اوپر؟ زمین اور آسمان کا مالک ہے حسین، مولا حسین کیسے مانگتے تھے؟ امام علی سے بڑا کوئی ہے؟ کائنات کا مالک ہے علی، زمین اور آسمان کا مالک ہے علی۔ اس بندے کا نام ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق۔ علی اس بندے کا نام جس کے نام پہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ علی اس بندے کا نام جو خصیم نار و جنہ ہے، جو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ علی سر ابراہیم ہے، علی انبیاء کے علوم کا وارث ہے، علی زبور کا دریا ہے، علی انجیل کا ایلیا ہے، علی امام محشر ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی خصیم نار و جنہ ہے، علی دین کا سردار ہے، علی متقین کا امام ہے، علی نیک اماموں کا باپ ہے، کہ جس نے ہر نبی کی مدد کی، ہمارے رسول کی مدد کی۔ وہ علی کیسے مانگ رہا اللہ سے؟ آج جب دعائے کمیل میں تم اعمال کرو گے، میں اعمال تو لاسٹ میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے عمل۔ آج میں نے بھی گھڑی نہیں دیکھی کہ کب بیٹھا میں، وہ آپ بتانا کب بیٹھا۔ اس کے بعد وہ امام علی کیسے مانگتے دعائے اللہ کی بارگاہ میں؟ زرار کہتا امام علی کا چاہنے والا امیر معاویہ کے دربار میں کہ جب میں جا رہا تھا، کوفے سے نکل رہا تھا تو رات کا اندھیرا تھا، پورا کوفہ سو رہا تھا، پورا کوفہ سو رہا تھا، میں اکیلے جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، کوفے کی چھوٹی چھوٹی میری طرف دیکھو پلیز پلیز، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے میرے کانوں میں رونے کی آواز آئی، ایسا رو رہا جیسا چھوٹا بچہ جیسا روتا نا ماں کے سامنے، ویسا بچہ کوئی۔ میں گھبرا گیا کہ یہ کون رو رہا۔ میں جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ یہ آواز مسجد کوفہ سے آ رہی۔ اس زمانے میں مسجد اتنی بڑی نہیں تھی، مسجد بہت چھوٹی تھی۔ اللہ ہم کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے۔ وہ مسجد میں وہیں پہ امام علی کا گھر ہے۔ اس نے دیکھا، زرار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پورا مسجد اندھیرا ہے، اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، پورے مسجد میں ایک چراغ جل رہا، ایک کینڈل جل رہی ہے، ایک کینڈل، پوری مسجد اندھیری ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے پھر بول رہا داڑھی کو پکڑا ہوا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور تڑپ کے رو رہا ایسے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے۔ اور کیا کہہ رہا کہ پروردگار تیری بارگاہ میں وہ بندہ آیا کہ جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ یہ کون بول رہا؟ یہ امام علی بول رہا۔ اللہ تیری بارگاہ میں حقیر بندہ ہے۔ دعائے کمیل میں آپ کہتے یا رب جلیل، نہیں بولتے انا عبد کا ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین۔ یہ کون بول رہا؟ ہم بولتے انا عبد کا ذلیل، اے میرے بندے میں ذلیل ہوں، حقیر ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں۔ آج آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا، آج اندازہ نہیں ہو رہا، کل ہماری آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ رات کی وجہ سے کتنے رحمت ہماری خبر، یہ رات کی وجہ سے آئندہ سال بلیو می، میری بات پہ ٹرسٹ کرو۔ آج 15 شعبان کی رات میں ری یونین کے اس امام بارگاہ میں میری آخری تقریر ہے، میری لاسٹ اسپیچ ہے اس ٹرپ کی، کہ اس رات کو کیش کرواؤ، کیش۔ یہ رات تم مسجد میں آئے ہو نا آج مغرب کے وقت تو خالی ہاتھ ہے، ایمٹی ہینڈز۔ جب یہاں سے جانا تو یہ جھولی کو بھر کے جانا۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ جھولی میں بھرنے والا نہیں ہے۔ یہ کس سے مانگنا ہے آج کی رات؟ اس امام سے مانگ، اس امام کا انتظار کی رات ہے۔ ہو سکتا پلیز غور سے، ہو سکتا کل صبح میرے مولا کا ظہور ہو جائے۔ یار ایک آدمی آمین نہیں بولا، اتنی غفلت ہے۔ then how can you say کہ تم امام کا انتظار کر رہے؟ پلیز یار اپنے آپ کو بدلو۔ میری جان، میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، بزرگوں کو نہیں بول رہا، سینئر سٹیزن کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا۔ If you don't change yourself, امام کو ہماری پرواہ نہیں۔ ایک آدمی آمین نہیں بولتا۔ کل ظہور کا دن ہے، کل میرے مولا کی ظہور کی تاریخ ہے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ یہ زمانہ کیا ہے؟ ہم کتنے پرابلمز میں آپ کو اندازہ ہے؟ اللہ کے رسول آج کے زمانے کے لیے ایک حدیث ارشاد فرماتا ہے، ایگزیکٹلی آج ہمارا وہی پیریڈ جس کے بارے میں رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے طلاق زیادہ ہوگی، طلاقیں زیادہ ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کے ڈیفرنسز میں آ جائیں گے، غیبت عام ہو جائے گی، نماز قضا کریں گے، زبان کی نوک سے پڑھیں گے، کلمہ یا نہیں آئے گا۔
آج ہمارے سامنے پورا ہمارا معاشرہ ہے، پورا ہمارا سماج، پوری ہماری سوسائٹی میں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، ری یونین کی بات نہیں کر کہ کس حالت میں آج کمیونٹی کا حال ہو گیا۔ اب کمیونٹی کتنے بڑے لوگ کتنے آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا پرواہ تھوڑی ہے، ہمارا کیس تھوڑی ہے، ہمارا پرابلم تھوڑی ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، میں نے ہمیشہ یہ جملہ پوری دنیا میں بولا ہے، اگر آگ تمہارے پڑوس میں لگی ہوئی ہے نا تو یہ مت سمجھو کہ وہ یہاں نہیں آئے گی۔ اگر آگ وہاں پڑوس میں ہے آج، کل تمہارے گھر میں بھی آ جائے گی۔ unless you change yourself, unless you protect yourself۔ یہ طلاق، یہ ڈفرنسز، یہ امام کو پسند نہیں، وہ امام زمانہ کے لشکر میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، وہ زمانے کے امام کے لشکر میں کبھی شامل نہیں ہوگا جو بے گناہ کسی کو طلاق دیتا ہے، کبھی شامل نہیں۔ اس لیے کہ اس کا کیس تو رسول اللہ لڑیں گے قیامت کے دن۔ کسی پہ ظلم مت کرو، تمہارے معصومین پہ ظلم ہوا، تم ظلم نہیں کرو۔ دوسری چیز، رزق حلال کی کوشش کرو، رزق حلال اپنے بچوں کو کھلاؤ، تم کھاؤ۔ حق زہرا نکالو، آج کی رات حساب کرو، نکالو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امام زمانہ تمہارے گفٹ کو، تمہارے تحفے کو لے، تو پہلے حق زہرا نکالو۔ اگر نہیں نکالو گے پھر امام تک آپ یہ مت سمجھو کہ یار نہیں گئے تو کیا فرق پڑتا، کیا فرق پڑتا، کل معلوم ہوگا، کل معلوم ہوگا۔ یہ رات چلی جائے گی، امام خدا نہ خواستہ امام ہم کو نہ دیکھے، ہماری طرف نگاہ نہیں کرے، تو کل یہ ہوگا کہ جو دعا تمہارا کام بننے والا منہ تک آئے گا رک جائے گا، اس لیے کہ نظر کرم امامی نہیں ہوگی۔ میں یوتھ کو بول رہا کہ یہ ریولوشن لاؤ، یہ انقلاب لاؤ کہ حق کا زہرا دینا ہے۔ جو دیتا ہے شکر ادا کرے، جو نہیں دیتا وہ حق کا زہرا دے۔ آج کی رات یہ وعدہ کرو امام سے، تو کبھی بھی پورا سال تم پرابلم میں تمہارا رزق نہیں رکوں گا، گارنٹی کے ساتھ بول رہا، ممبر رسول سے، ری یونین کے اس امام بارگاہ میں بول رہا، میری مجلس پوری دنیا میں جاری، سب کے لیے بول رہا کہ میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، میں ریسپانسبل آف مائی ورڈز، کہ اگر کوئی حق کا زہرا دیتا ہے اس کا رزق کبھی نہیں بند ہوتا۔ یہ کوئی بات نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا آپ کو، اس لیے کہ میں دیتا ہوں خمس، مجھے معلوم ہے میں لیتا نہیں ہوں خمس، جس کو دیتے دو، جس کی تقلید میں دو ہے اس مرجع کے وکیل کو دے دو، لیکن حق کا زہرا، آج بی بی زہرا کا حق امام زمانہ کو، ان کے بیٹے کو دو، اس کے بعد دیکھو کہ مولا کا نظر کرم کیسے ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے دوستو، یہ جو زمانہ ہے نا، یہ جو پیریڈ ہے نا، اس پیریڈ کے بارے میں اللہ کے رسول کا جملہ ہے۔ پوری مسجد، غور سے سنو، مسجد نبوی بھری ہوئی، اللہ مسجد نبوی کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، پوری مسجد بھری ہوئی، پورا مجمع بھرا ہوا۔ اللہ کا رسول کہتا کہ ایک زمانہ ہے، پلیز غور سے سنو، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا جب انسان صبح سے شام تک، رسول کا جملہ، میرا جملہ نہیں، مشہور حدیث ہے، صبح سے شام تک ہاتھ پہ، میری طرف دیکھو، ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ، انگارہ مطلب فائر بال، یعنی آگ، سمجھ، آگ تو سمجھتے ہوگے نا، آگ لگاتے ہیں تو سمجھتے کیسے نہیں، ہم آپ نہیں، میں تو جنرل بات کر رہا، تو آگ لگانا تو ہمارا آتا ہے، لیکن ہم وہ تو سمجھ رہے ہیں نا، آگ کس کو بولتے ہیں، آگ کا انگارہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کا رسول بول رہا، غور سے دیکھو، میری طرف دیکھو، آگ کا انگارہ، رسول نے ایسے ہاتھ کیا اور کہا کہ صبح سے شام تک آگ کا انگارہ لے کے انسان یہاں ٹھہر سکتا، لیکن آخری زمانے میں ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ آخری زمانے میں جو سب سے بڑی چوری ہوگی وہ ایمان کی چوری ہوگی۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، ایمان یعنی ولایت علی، نماز، پھر بول رہا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، جتنے فروع دین ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، بیسک جو مین چیز ہے وہ تمہارا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ محبت اہل بیت، محبت اہل بیت تمہارے پاس سے رخصت ہو جائے گی۔ شیطان یہ زمانے میں، آخری زمانے میں کسی چیز کی چوری نہیں کر رہا، آخری زمانے کی علامات میں، ظہور سے پہلے کی جو علامات ہیں اس میں یہی ہے کہ آخری زمانے میں مومنین کے ایمان کو چرا لیا جائے گا، ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ایمان رخصت ہو گیا تو خالی ڈھانچہ پڑا ہوا، ڈھانچہ، اسکیلیٹن، کچھ نہیں رہے گا اس میں، ایمان نہیں۔ کیوں؟ ایمان کیسے چوری ہوگا؟ یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ ایمان کی چوری ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں غیبتیں مسلسل کرتا ہوں تو ایمان نہیں ہے، پھر آپ کا ایمان نہیں رہتا۔ پھر اگر میں کسی پہ بہتان لگاتا ہوں ایمان رخصت ہو جاتا، اگر میں حرام کام کرتا ہوں ایمان رخصت ہوتا،
اگر میں حرام غذا کھاتا ہوں ایمان رخصت ہو جاتا. اگر میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا ایمان رخصت ہو جاتا. یہ خالی زبان کی نوک سے علی کو علی والا نہیں چاہیے، علی کو وہ چاہیے کہ جو دل کی گہرائی سے علی علی کہے. یہ زبان کی نوک سے نہیں چاہیے ہم کو. آخری زمانے میں رسول نے کہا کہ لوگ نمازیں کثرت سے پڑھیں گے لیکن روح نماز چلی جائے گی. آخری زمانے میں مسجدیں بہت بنیں گی لیکن مقصد مسجد ختم ہو جائے گا. آخری زمانے میں لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن روح قرآن ختم ہو جائے گا. آخری زمانے میں لوگ بڑے اپنے آپ کو چہرے پہ داڑھی اور بڑی مومن بتائیں گے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں رہے گا. رسول کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کے ٹھہر سکتے لیکن ایک لمحے کے لیے ایمان کو نہیں بچا سکتے. تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے کھڑے رہیں گے ہاتھ میں انگارہ؟ کہا وہ پاسبل ہے، وہ ممکن ہے، لیکن ایمان کا بچانا سب سے زیادہ یہ زمانہ وہی ہے، یہ زمانہ وہی ہے. کہا جس نے ایمان کو بچا لیا وہ میرا بھائی ہے. تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی، ہم آپ کے بھائی نہیں. رسول نے کہا تم نے مجھے دیکھ کر تم ایمان لائے لیکن آخری زمانے میں وہ لوگ نہ مجھے دیکھیں گے نہ میرے بیٹے کو دیکھیں گے لیکن ایک پیپر پہ سیاہی پہ سفیدی کو دیکھ کر اتنا یقین رکھیں گے میرے بیٹے کے اوپر وہ میرے بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں. آپ سوچو کتنا بڑا سٹیٹس ہے آپ کا کہ اگر تم نے ایمان کو بچا لیا، اگر ایمان بچ گیا تو یہ آخری زمانے یہ رات ہم کو بچانے کی رات ہے. یہ رات ہم کو صرف سوچنا ہے کہ ہم کو کرنا کیا. یہ رات کب آئی؟ تھوڑی میں ولادت کے بارے میں بتا دیتا پھر پلٹ کے آتا. امام کی ولادت کب ہوئی؟ 255 ہجری 15 شعبان. میں نے پہلی مجلس میں بولا تھا 255 255 ہجری 15 شعبان سامرہ جمعہ کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. امام کی وجہ امام کے بابا کون ہے بابا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام. امام کی ماں کون ہے؟ یہ بی بی نرجس خاتون. میں یوتھ کا بول رہا، غور سے سنو، ہسٹری بول رہا، آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتا رہا. بی بی نرجس خاتون کون تھی؟ آج اگر ہم سامرہ جائیں، اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کر. میری طرف دیکھو، جب سامرہ جانا، ابھی میں سامرے میں تھا، وہ جو سونے کی گنبد ہے مولا کی اندر زری. آج جب آپ جاتے زری، پہلی جو خبر ہے وہ ہمارے 10ویں امام کی ہے، امام علی نقی علیہ السلام. اس کے بعد 11ویں امام کی، ہمارے زمانے کے امام کے بابا امام حسن عسکری. اس کے بازو بی بی نرجس خاتون ہے، ہمارے امام کی ماں ہے. یہ 3 خبروں کے اوپر کی جو خبر ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون ہے. وہ 10ویں امام کی بہن ہے، سسٹر ہے، 9ویں امام کی بیٹی ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہے، ہمارے امام کی دادی ہے. ان سے کئی روایتیں. 4 خبر ایک زری کے نیچے آج بھی شامل ہے. بی بی نرجس خاتون یہ روم میں اس وقت 255 ہجری میں ہسٹری بتا رہا ہوں، 255 ہجری میں پوری دنیا میں 2 بڑے بگ پاورز تھے. جیسے آج بگ پاورز ہے، چائنا بھی بگ پاور ہے، امریکہ بھی بگ پاور ہے. تو اس زمانے میں 2 بگ پاور تھے. ایک اسلام تھا جو عرب میں تھا، عیسائیت کرسچینٹی روم میں تھی، ویسٹ میں تھی. یہ بیلٹ پورا، آپ یہ بیلٹ نہیں، یہ پورا یورپ کا بیلٹ، وہاں پہ کرسچینٹی. امریکہ کا وجود نہیں تھا. جو 2 بگ پاور تھی، ایک روم کی بادشاہت تھی کرسچینٹی اور ایک مسلمان تھے. تو روم کی بی بی نرجس خاتون جو ہے وہ روم کا جو کنگ تھا اس کا نام تھا سیزرز. جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانیں گے. سیزرز کی یہ گرینڈ ڈاٹر ہے، سیزرز کی یہ پوتی ہے، سیزرز کے بیٹے کی بیٹی ہے بی بی نرجس خاتون. ان کا پہلے نام سوسن تھا لیکن میں وہ نام نہیں لے رہا، 2 یا 3 نام ہے بیوی کے. بعد میں اسلام میں آنے کے بعد نرجس 10ویں امام نے ان کا نام رکھا، سوسن ان کا نام تھا. ان کا تاریخ یہ ہے کہ سیزرز کی یہ بہت چہیتی پوتی تھی. سیزرز نے ان کی شادی ارینج کرائی روم میں ایک کرسچن لڑکے کے ساتھ، اور کنگ کی بیٹی کی شادی مطلب بہت گرینڈ شادی، زبردست مکس گیدرنگ. آپ ہمارے پاس بھی آج کل مکس گیدرنگ ہو رہی، آپ لوگ نہیں کرتے لیکن پھر بھی بول رہا یہ حرام ہے. تو مکس گیدرنگ زبردست شادی کا ارینجمنٹ ہو. بی بی نرجس خاتون دلہن بن گئی. ان کا جو ہونے والا شوہر تھا کرسچن لڑکا، وہ دولہا بن کے آیا. پینڈال میں بیٹھے، ٹینٹ بس بیٹھے،
ابھی نکاح جو کرسچن نکاح تھا وہ شروع ہونے والا تھا، اتنی آندھی چلی، زمین کو زلزلہ ہوا، اوپر کا پنڈال پورا نیچے گرا اور لڑکا ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ شادی برخاست، شادی ہوئی نہیں تھی، پڑھنے والے نہیں تھے، برخاست۔ بی بی نرجس خاتون اپنے پیلس میں آ گئی، سیزرس کی گرینڈ ڈاٹر ہے، سیزرس کی پوتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ایک لڑکے کے ساتھ ہوئی، نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی، نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی، بالکل وہی ارینجمنٹ تھا اور وہی ہوا۔ وہ لڑکا آیا پنڈال میں، یہ پادری یہ پریسٹ پہنچے، نکاح پڑھنے جو سسٹم تھا نکاح کا ان کا بس سٹارٹ کرنے والے تھے، زمین کو زلزلہ ہوا، آندھی چلی اور پنڈال گرا، لڑکا مر گیا، 2 لڑکے مر گئے۔ اب آپ سوچو اب یہ لڑکی کا کیا حال ہوگا؟ ابھی تک بیوی کو کچھ نہیں معلوم، یہ کرسچن ہے۔ اچھا، اس زمانے کی کرسچینٹی اور آج کی کرسچینٹی میں فرق ہے۔ آج کی کرسچینٹی میں سن آف گاڈ ہے، اس زمانے میں سن آف گاڈ نہیں تھا، کچھ ایریا میں تھا، کچھ ایریا میں نہیں تھا، ایسا تھا۔ تو یہ وہ لڑکی بیچاری بی بی نرجس خاتون اپنے پیلس میں اپنے روم میں آئی، روم میں آ کے اب جو بھی حالت ہوتی ہے ایک لڑکی کی کہ 2 شادی ہو رہی، دونوں دولہے مر گئے تو کیا حالت ہوگی، وہ آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی، اپنے بستر پہ لیٹی، خواب میں دیکھا کہ نبی عیسیٰ اپنے 12 حواریوں کے ساتھ بی بی نرجس خاتون کے خواب میں آئے۔ اب ایک کرسچن لڑکی کے خواب میں جناب عیسیٰ کا آنا کتنی بڑی بات ہے۔ جناب عیسیٰ سے وہ بات کر رہی تھی تو بی بی نرجس کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسی روم میں ایک شخصیت انٹر ہوئی، ان کے ساتھ 11 لوگ تھے، 11 وہ انٹر ہوئے، ان کا چہرے پہ اتنا نور تھا اور آنے والے سب کے چہروں پہ نور تھا، اتنا نور تھا کہ عیسیٰ کی شخصیت بیٹھ گئی۔ وہ جیسے ہی انٹر ہوئے نبی عیسیٰ کھڑے ہو گئے، خواب میں دیکھا، خواب میں ڈریم، نبی عیسیٰ کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ حواری بھی کھڑے، وہ آئے، آ کے سلام کیا، نبی عیسیٰ نے جواب دیا، ہاتھ ملایا، بولا آپ بیٹھے۔ اب بی بی نرجس خاتون کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ کون ہیں، تو نبی عیسیٰ نے پوچھا آنے والے سے، بی بی نرجس نے پوچھا جناب عیسیٰ سے کہ یہ کون ہے، تو کہا یہ اسلام کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا یہ لوگ کون ہیں، تو کہا ان کے بیٹے امام علی سے لے کے 11ویں امام تک سب آئے۔ نبی عیسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس لیے کہ عیسیٰ کے سردار ہیں رسول ہمارے، پوچھا کہ آپ کدھر آئے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری اس بیٹی سے کرنے آیا، شمون کی نسل سے تھے۔ جناب عیسیٰ اتنے خوش ہو گئے، پلٹے شمون کی طرف اور کہا کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ خاندان اہل بیت سے تمہارا رشتہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا حاضر ہے۔ اس کے بعد نکاح ہوا، نکاح میں 11ویں امام کی طرف سے اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا، بی بی نرجس کی خواب میں دیکھ رہے، بی بی نرجس خاتون کی طرف سے نبی عیسیٰ نے نکاح پڑھا۔ رسول کے جو گواہ بنے وہ 10 امام بنے اور ادھر 10 حواری بنے۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اب خواب سے بیدار ہو گئی، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا دیکھا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ روم میں رہتی ہے، اسلام عرب میں۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی مریم ان کے خواب میں آئی۔ ایک عیسائی لڑکی کے خواب میں جناب مریم کا آنا کتنی بڑی بات، جناب مریم ان کے خواب میں آئی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں مریم کے ساتھ بیٹھی تھی، مریم نے بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی، ایک خاتون، ایک شہزادی کنیزوں کے ساتھ انٹر ہوئی روم میں، اتنا نور تھا کہ مریم کھڑی ہو گئی، وہ آئیں اور بیٹھی۔ میں نے مریم سے پوچھا یہ کون ہے، تو کہا یہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اللہ، یہ سمجھ گئی کہ یہ میری ساس ہے۔ تو اس کے بعد جناب مریم نے بی بی نرجس کو کلمہ پڑھا، اسلام کا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھانے کے بعد جناب نرجس نے بی بی زہرا سے، اپنی ہونے والی ساس سے، کہ بی بی میں اس کو شارٹ کر رہا کہ بی بی اب تک میرے خواب میں میرا ہونے والا شوہر آیا ہی نہیں، نکاح تو ہو گیا۔ تو شہزادی نے کہا کہ بیٹی اب آئے گا، اس لیے کہ اب تک تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب تم نے کلمہ پڑھا ہے مریم سے، اب میرا بیٹا آئے گا۔ اس کے بعد تیسرے دن خواب میں 11ویں امام ان کے خواب میں آئے،
کس کے خواب میں؟ بی بی نرجس کے خواب میں آئے، گفتگو ہوئی، اس کے بعد کچھ دن تک مسلسل آتے رہے. اس کے بعد یہ کہا 11ویں امام نے آ کے کہ میں نرجس ہی بول رہا کہ نرجس تمہارا دادا، گرینڈ فادر، دادا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لشکر کو لے کے جا رہا، تم کنیزوں کا لباس پہن لینا اور کنیزوں کا لباس پہن کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے لشکر میں کنیزوں کا لباس پہننا اور مسلمانوں کے پاس اپنے آپ کو گرفتار کروا لینا کنیز بن کے. ہمارے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ میری جو آخری بیٹا ہوگا، جو میرا آخری وارث ہوگا، وہ خاندان رائل فیملی سے بھی ہوگا، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی ماں، اور وہ ایک کنیز کے لباس میں بن کے آئیں گے. ایگزیکٹلی یہی ہوا. تو اب یہ اپنے آپ کو کنیزوں کے حوالے کیا. کنیز کا اس زمانے میں ڈریس ہوتا تھا. 11ویں امام نے کہا کہ تم ڈریس پہنو، اپنے آپ کو گرفتار کراؤ، اس کے بعد وہ کنیز بنا کر تم کو بصرہ لائیں گے اور بصرے سے ہماری ذمہ داری، ہم تم کو لے کر پہنچ جائیں گے. یہ ہوا. اس کے بعد یہ اپنے آپ نے انہوں نے کنیز کا لباس پہنا. صرف خواب میں ہوا لباس پہنا. دیکھو اللہ کیسے مسبب الاسباب ہے، اللہ کیسے راستے بناتا. روزانہ صبح فجر پہ 30 مرتبہ 30 مرتبہ پڑھو یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جو تمہارے لیے راستہ بنائے گا، ویز بنائے گا، دیوار میں سے رزق دے گا. اگر کوئی روزانہ 30 مرتبہ صبح میں یا مسبب الاسباب پڑھ کے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ دعا کرے یہ 30 دفعہ اللہ کا نام لے کے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. بزنس نہیں چل رہا، بولو راستہ بنا. رزق کے لیے، پریشانی ہر کے لیے فجر. لیکن یہ تسبیح 8 بجے نہیں پڑھنا، 10 بجے نہیں پڑھنا، فجر پہ پڑھنا. فجر پہ پڑھو گے تو اللہ راستہ کھولے گا. تو بہرحال تو یہ کنیز، میں اس کو شارٹ کر رہا، کنیزوں کا لباس پہن کر یہ آئی اور آ کے مسلمانوں میں اپنے آپ کو گرفتار کروا لیا. وہاں سے ان لوگوں نے ان کو بیچ دیا. ایک جو غلام اور کنیزوں کو خریدتا تھا اس نے ان کو وہاں سے لے کے کشتیوں میں بصرہ آیا. ادھر 10ویں امام نے سامرے میں جناب ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری کون تھے؟ کہ جن کے گھر کے اوپر جب رسول اللہ ہجرت کر کے آئے تھے تو جن کا اونٹنی جہاں پہ جن کے گھر پہ رکی تھی وہ ابو ایوب انصاری تھے. وہ بڑی محبت، بہت امام کے چاہنے والے تھے. ان کی نسل سے ایک آدمی کو بلایا 10ویں امام نے سامرے میں بلا کے 220 دینار دیے، ایک تھیلی میں رکھا، مہر لگایا اور ایک رومی زبان میں خط لکھا. رومی زبان، عربی میں نہیں، رومی زبان میں خط لکھا اور کہا کہ تمہارے پورا خاندان ہمارا چاہنے والا ہے، تم میرا کام کرو، تم یہ پیسے لو اور یہ خط لو اور سیدھا سامرہ اور بصرہ کافی دور ہے، 600 میل کے قریب ہے، 600-700 میل ہے. کہا جاؤ